بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، ولادت مبارکہ ہم سب کے لیے رحمت، فضل اور کرم کی سوغات لے کر آئے۔ اللہ پاک نے خود کی ذات بے مثال، اس کا آخری نبی بے مثال، اس نبی کی امت بے مثال، اس نبی پر اترا ہوا کلام، لایا ہوا دین بے مثال۔ غرضے کے ایمان سے نسبت رکھنے والی امت محمدیہ کی ہر چیز بے مثال ہے۔ گزشتہ درس میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 136 کے پہلے حصے پر اے ایمان والو ایمان بچاؤ، ایمان پر بحث ہوئی تھی۔ آج بھی مناسبت متعلق ہے لیکن درس قرآن ہے۔ توحید کا سب سے اعلیٰ پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے من سے کچھ نہ کیجیے، اپنی خواہش سے کچھ نہ کیجیے، جو بھی کیجیے اللہ کے پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کیجیے، آپ کے ہی توسل سے کیجیے۔ اور یہ اس لیے کہا میں نے کہ چونکہ اب نبی اللہ بھیجے گا نہیں، اس کا مطلب پیغام خدا کا سلسلہ ختم۔ اب جو پیغام اللہ کو دینا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، باوجود کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کر سکتا ہے سب کچھ، لیکن اس نے چاہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی چاہت یہی ہے کہ اب میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی نبی آئے، کوئی دین آئے، کوئی مذہب آئے۔ تب ہم سب کو ایک لازمہ تصور ملا کہ ہم سب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے دین اور آپ ہی کے مذہب و ملت پر عمل کریں اور انتظار نہ کریں کہ کوئی الگ سے ہمارے لیے کچھ ہونے والا ہے۔ نہیں، جو کچھ بھی ہونا تھا اللہ پاک نے اس نبی کے ذریعے سے ہمیں دے دیا۔
اب ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اسے یوز کریں۔ یہ بات جب سمجھ گئے نا تو بات تو ایک دم عجیب سی لگی، بات لگی صرف، لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا ذرا سی تصور کریں آپ، 1 لاکھ کم و بیش کیوں کہتے ہیں؟ 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوانٹیٹی قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ایسا کہا جاتا ہے، اسی لیے کم و بیش کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر کم بھی ہے تو ہمارا ایمان ہے، زیادہ بھی ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ اتنا بھیجنے کے باوجود کسی بھی نبی کے کانسیپٹ میں، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ کی وہ رضا، وہ خوشنودی، وہ پسندیدگی نظر نہیں آتی جو آپ کے نبی میں نظر آتی ہے۔ پسند تو ہر نبی کو اللہ کرتا ہے، ظاہر ہے، اللہ من ارتضی من رسول، سارے رسول سلیکٹڈ ہوتے ہیں، منتخب، پسندیدہ ہی ہوں گے، لیکن پسند سب کو کیا، اپنی پسندیدگی کا اظہار اللہ پاک نے آپ کے نبی کے لیے کیا، اور نبی کے صدقے میں اس نبی کی امت کو بھی پسند کیا، اس کا بھی اظہار کیا اللہ نے، اور اس نبی پر آیا ہوا جو دین ہے اس کی بھی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک ہی آیت میں آپ دیکھیں تینوں چیز ملے گی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ، میں نے تمہارے لیے، یہیں پر لفظ پسندیدگی محسوس کیجیے گا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت جو پیغامبری کی نعمت تھی مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اپنی نعمت تم پر مکمل کی۔ مخلوق تو سب تھے، سب کے پاس میں بھیج رہا تھا اپنی نعمت کو، لیکن مکمل نہیں بھیج رہا تھا، تم پر جو بھیجا وہ مکمل نعمت ہے۔ واہ واہ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن کو بھی مذہب دیا، دین دیا، شریعت دیا، جو بھی دیا، سب پسندیدہ۔ یہ ظاہر جب رب دے رہا ہے تو پسندیدہ ہی ہے، لیکن اظہار نہیں فرمایا۔ اسی بات کو ہم کو آج سمجھنا اور چند لمحوں میں پیغام میلاد لے کر جانا ہے۔ یوں تو اس سال کا سب سے اہم پیغام یہی ہوگا کہ آپ جس نبی کے بارے میں، بلکہ جس نبی کی امت میں ہیں اور جن کے حوالے سے جیتے ہیں آپ، وہ نبی کی ایک شان ہے بے کسوں کے کس، بے بسوں کی بسی کرنا، اور خود نہ کھا کر کھلانا، روتوں کو ہنسانا، غم زدوں کا غم دور کرنا۔ ایک لفظ میں سمجھیے، ہر زحمت کی ضد بن کر محمد رسول اللہ آئے، ہر زحمت کی ضد بن کر کے، اور یہی ہے اس آیت کا مطلب بھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب اب آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے رسول کو۔ یہ چیزیں آپ کو، ہم کو ہر طرح سے سمجھنا، اسے محسوس کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم 100+ اس پر عقیدہ رکھیے گا کہ صرف ہمارا عمل اور ہمارا کردار یہ دن دکھا رہا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں صرف نبی کی وجہ سے، بچے ہوئے ہیں صرف ایمان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا ہے۔ جب جرائم کی کثرت انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، ایک شخص ہے جو کبھی کبھی نماز چھوڑتا ہے، کبھی کبھی تو اللہ پاک ابھی ان کو دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، فیسلٹی دے رہا ہے، لیکن اگر عادت بنا لی، ایزی لے لیا نماز کو، کوئی دھیان نہیں ہے، نماز کے علاوہ کو
پوری اہمیت ہے تو پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ کرتا. یہ سنت ہے. کثرت اللہ پاک معاف نہیں کرتا. انفرادیت ہے، کچھ ہے تو ضرورت چل معاف کر دیتا ہے. سچ یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ ہم سب کے جو چہرے آج دکھ رہے ہیں، ہمارے جرائم کی کثرت نہیں ہے. جرائم تو ہے 100% یقین ہے، گناہ تو ہے، لیکن کثرت نہیں ہے. اور جہاں تکلیف مصیبت آپ دیکھ رہے ہیں وہ جرائم کی کثرت ہے. خدا غلطی نہیں کرتا تو پھر بندے تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت تو اللہ کی طرف سے ہے. آپ پڑھتے ہیں شر ہی خیر ہی من اللہ تعالی. شر کی چیز ہو یا خیر کی چیز ہو، سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے. تو پھر ہم آپ بچے ہوئے ہیں. ہمارے علاقے ہی کے کچھ خطے متاثر ہیں، افیکٹڈ ہیں. یہ یقین رکھیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ غلطی نہیں کرتا، لیکن تکلیف دینے کے لیے آپ کو نہیں چنا اس نے. یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ پاک نے آپ کی کون سی ادا کو عملی دنیا میں پسند کیا ہے، عقیدے کے باب میں پسند کیا ہے، اس پر آپ شکر ادا کیجیے. جو لوگ متاثر ہیں دعا کرتے ہیں، انہیں احساس ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا تھا. کہیں رشوت کے تو مال نہیں تھے جو بھس گئے، سود کی تو دولتیں نہیں تھی جو چلی گئی، کہیں غصب تو نہیں کیے تھے بہن کے حصے، کہیں دھوکے سے جمع تو نہیں کیے تھے چوری کے پیسے. کیونکہ اللہ غلطی نہیں کرتا. اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے. تو اس ماہ نور میں آپ کو ہم سب کو، آپ تو ہم سب کر رہے ہیں. ظاہر ہے سب سے بڑی چیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی دائمیت آپ کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز تو تم اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن جانتے ہو خوش میں ہوتا ہوں. کیا کہنا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس لفظ پر غور کریں گے نا، 2 لفظ میں سمجھ جائے اس کو. کیونکہ میرا خدا میری خوشنودی چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اگر خوش ہے تو میں ایک دم سب سے خوش ہوں. تو اے امت محمدیہ، پڑھو تم اللہ کی، عبادت کرو تم اللہ کی، ساری چیزیں کرو، لیکن محسوس کرنا کہ تیرا نبی خوش ہو رہا ہے یا نہیں. اگر میں خوش ہو گیا تو پھر اللہ خوش ہو گیا. افضل العبادات ہے نماز. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تم پڑھو گے خوشی مجھے ملے گی، اور مجھے خوشی ملی تیری عبادت بھی قبول ہو گئی. میں ایک حدیث پر ہمیشہ غور کرتا رہتا ہوں، مواہب لدنیہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے. صحیح ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون کیسا ہے. بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں جب ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے کے رہتے نا، اللہ پاک فرشتے کو بھیج کر کے 4 چیز لکھواتا پیٹ کے اندر ہی، رزق، عمل، شقی سعید، ایمان، سب کچھ. کتنا دن کھائیں گے، کتنا دن جئیں گے، نیک بنیں گے برے بنیں گے، کیا کیا عمل کریں گے، یہ 4 چیز لکھوا دیتا شروع ہی میں. اب بتائیے، یہ تو انفارمیشن ہے، ہمیں اطلاع ہے. لیکن سوال یہ ہے، میں وہ میدان محشر کی منظر کشی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حدیث کی روشنی میں کہ سوال یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک جو عمل کرتے ہو نا، وہ سارے عمل کی انٹری سب سے پہلے میری بارگاہ میں ہوتی ہے. یوم الخمیس کا لفظ ہے، تو رضو علیہ اعمالکم یوم الخمیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اعمال ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب ہر جمعرات کا مطلب یہی ہوا کہ ایک جس جمعرات سے کرے دوسری جمعرات کو پیش ہوتا، یہی ہے، ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عمل تو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، جزا سزا کا مالک اللہ ہے، پیش یہاں کیوں ہے؟ سبحان اللہ، پیش یہاں کیوں ہے؟ اور یاد رکھیے گا سورہ نجم کی آیت نمبر 3 یا 2 میں دیکھیں گے آپ، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی بولتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
فرق یہ ہے کہ اس قرآن کو وحی مطلوع بولتے ہیں. مطلوع کا مطلب ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہو, اور حدیث بھی وحی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی, بس فرق یہ ہے. لیکن سب خواہش جتنی بھی ہے, خواہش سے کچھ نہیں بولتے نبی, وحی الہی بولتے. اب نبی جب یہ بول رہے ہیں کہ تیرے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اس کے بعد کا جملہ اگر سنیے گا, قسم خدا کی امتی ہونے کا احساس ہوگا. فرماتے ہیں اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر حمد بیان کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات, ابھی اب ظہر کی نماز پڑھے, اب آج سنڈے ہے, پڑھ لیا. اب یہ نماز اچھی طرح پڑھے یا نہیں پڑھے یہ اب آپ کو نہیں معلوم, اب پڑھ لیے آپ, بس عمل کی حیثیت آپ کو نہیں معلوم, اب کرتے ہیں بس, معلوم نہیں کہ اچھی ہے یا نہیں. امید رہتی ہے کہ اپنے حساب سے اچھے پڑھے, بس اتنا. یہ جمعرات کو جب پیش ہوگی نماز, تبھی فرماتے ہیں کہ یہ اگر اچھی طرح پڑھے ہوگے, اچھے عمل ہوں گے, تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. حمدت اللہ یہ لفظ ہے. آپ غور کیجئے, پوچھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, سرکار آپ کیوں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں؟ مجھے بشارت ہونی چاہیے کہ یہ عمل اچھے ہیں, اے بندے میں نے قبول کر لیا ہے, تو میں جھکتا کہ میرے اعمال قبول ہیں. اس کے بعد کا جملہ سنیے گا, اسی میں جواب ہے. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, اور اگر یہ عمل اچھے نہیں ہوتے, عمل میں گڑبڑی اگر ہوئی, کچھ واقع ہوئی ہوگی, تو ایسا نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں گا. أَسْتَوْهِبُ اللَّهَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی سفارش کروں گا اور میں معافی مانگوں گا. ارے بار عقیدہ رسالت کی اہمیت کو محسوس کیجیے. میں معافی مانگوں گا. عمل ہم کر رہے ہیں غلط, نہ معافی نبی مانگ رہے ہیں, اور یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. یہ سارا معاملہ اللہ پاک کی طرف سے, یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ مہر ہے اسلام, ایسے اسلام پر, اس پر مہر ثبت ہے الحمدللہ. اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے. نبی کو ہم نے ایزی لے لیا, اپنے عمل کو کر کے اپنے ہی میں فخر محسوس کرنے لگے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ عمل سینڈ ڈائریکٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو رہا ہے, اس کی انٹری پہلے آپ کے نبی کی بارگاہ میں ہو رہی ہے, اور وہاں انٹری کے بعد نبی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر کامیاب ہو گیا. اور حمدت اللہ کے پیرائے میں اگر عمل آ گیا, کیا کہنا, اللہ کی حمد نبی بیان کر دیں. جس امتی کے عمل پر وہ عمل مقبول نہیں تو اور کون سا عمل ہوگا. خود نبی کہہ رہے ہیں اگر عمل اچھا ہے تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. اس لیے اس سال کا 2 پیغام خاص طور سے اس میلاد النبی کا آپ ہم سب لے چلیں اور محسوس کریں. پہلا پیغام, عمل کریں آپ رضا مصطفیٰ میں کریں, آپ کا نبی خوش ہو جائے, دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے, خدا خوش ہو جائے گا, خدا خوش ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام کو جب دیکھیے گا تو جتنے بھی اعمال صحابہ کرام کرتے تھے اس پر کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. آپ ذرا سوچیں, وہ حدیث پاک ہمیشہ آپ محسوس نہیں بھی کیے ہوں گے تو آج کیجئے. آپ ہر مسجد میں دیکھتے ہوں گے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عشرہ مبشرہ. یہ خاص موقع میں 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, اس پر کسی کا اعتراض بھی نہیں. اور اس سے سب سے اور اہم بات, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ راضی. اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی, اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا. صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ راضی. کون صحابہ؟ جو نبی کو ماتھے کی آنکھ سے دیکھے, ایمان لائے, اسی پر قائم رہے, انتقال کر گئے. اب مجھے بتائیے, صرف بشارت میں, خواب میں اگر آپ کو مل جائے یہ بشارت کہ تم جنتی ہو, خدا کی قسم صبح فاتحہ کرائیں گے آپ, صبح بے کسی سے کہے ہوئے آپ کے چہرے پر بشاشت ہوگی, خوشیوں کے آثار ہوں گے, اور ایسا لگے گا کہ آپ کمپلیٹ ہو گئی لائف. صحیح ہے, خالی خواب میں بھی مل جائے. وہاں خواب نہیں, قرآن دلیل بن کر کے صحابہ کرام کی خوشنودی پر, زبان مصطفیٰ دلیل بن کر کے کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. اتنا کمانڈ ہونے کے باوجود کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹ رہی ہے ان کی. رضائے خدا بھی حاصل, رضائے مصطفیٰ بھی حاصل, جنت بھی حاصل, ہر طرح کی دارین کی سعادت بھی حاصل. لیکن کبھی چھوٹ جاتی تھی تو آپ یاد کریں حضرت علی کی اس نماز کو.
وہ سورج کے پلٹانے کا واقعہ تو اختیار پر مبنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں وہ آنسوئے علی گرا تھا رخسار مبارک پر، جس کی خاطر نبی کو پلٹانا پڑا. وہ آنسو گرا تھا. محسوس کیا نبی نے، ایک نماز چھوٹ گئی تو اتنا رو رہے ہو، جبکہ میری شریعت میں تو قضا کا بھی کانسیپٹ ہے، قضا بھی تو کر سکتے تھے. لیکن آپ غور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی نے جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا تھا اسی موقع سے، اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. نماز نہ پڑھنا اطاعت کہاں سے ہوگی؟ نماز نہ پڑھنا اطاعت کہاں سے ہوگی؟ یہ محسوس کیجئے آپ، نبی کے لیے جو کام ہوتا ہے نا وہی اطاعت ہوا کرتا ہے، وہی اطاعت ہوا کرتا ہے. اس بات کو محسوس کر کے ہم اپنی عملی زندگی کو آگے بڑھائیں جو لائف ہمیں ملی ہے الحمدللہ. نماز سے بہتر افضل کوئی چیز نہیں، اور یہ چیز کو نبی کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں گا، تو اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حج تو استطاعت پر ڈیپینڈ ہے، آپ اگر طاقت رکھیں گے حج کی تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن نماز تو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے. اس کے لیے تو امیر غریب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. امیر غریب اور افضل العبادات اسی لیے ہے، یہ کنٹینیو ہے، دائمی ہے، ریگولر ہے، ہمیشہ کے لیے. خلاصہ بس یہی کہوں گا آج کی اس عنوان سے کہ ایک پیغام تو یہ ہے کہ عمل آپ کریں، اور اس حدیث کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یا اللہ بارگاہ رسالت میں جب یہ پیش ہو تو میں ایک محسوس دیکھ رہا ہوں، کہیں آپ اللہ ہی سے، کیا کہنا ہے، بڑی اچھی بات آ گئی. یا اللہ یہ عمل ہفتے بھر کا جو پیش ہو تیرے نبی کی بارگاہ میں تو حمد اللہ، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنے والی امت میں ہم سب کو شامل کر لینا. میں پوچھتا ہوں، یہ اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں آپ، خدا کی قسم جس اللہ نے یہ سارا معاملہ کروایا نبی سے، جب آپ ایسی سوچیں گے تو اب اس میں گڑبڑی بھی ہوگی نا، تو انشاءاللہ آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے، پازیٹیو ہے، تو اللہ پاک یقیناً آپ کے اس عمل کی گڑبڑی کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کے رسول آپ کی اس عمل کے لیے حمد اللہ کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے. یہ ایک سوچ تو یہ ہے کہ عمل کریں آپ، جو بھی عمل کریں آپ، جتنا بھی عمل کریں آپ، ان تمام اعمال کو پیشیے بارگاہ مصطفیٰ نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ آقا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں اس عمل کی بنیاد پر حمد بیان کریں. ایک بات. دوسری بات، پیغام میلاد کے عنوان سے یہی کہوں گا کہ آج جو ہمارے آزو بازو دور بھی کہیں گے ہمارے شہروں میں یا ہمارے کہیں پر بھی جو بھی آپ کی پاسبلٹی موجود ہے، بے کسوں کی کسی کیجئے، بے بسوں کی بسی کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، بے سہاروں کا سہارا بنیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو آپ ان کو سب دے دیجئے، نہیں، لیکن آپ اگر نہیں دے سکتے ہیں پیسہ، ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں ان کے سروں پر، تسلی تو دے سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک نہیں کئی پتھر باندھے رہتے تھے آقا پیٹ پر، لیکن ایسے سچویشن میں بھی کوئی اگر مانگنے کے لیے آ جاتا تو یہ نہیں کہتے جاؤ کل آنا، جاؤ دیں گے بعد میں، نہیں، کہتے تھے رکو میں آ رہا ہوں عائشہ کے پاس سے، اور جا کر کہتے تھے حل عندک من طعام، کیا تمہارے پاس تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو عائشہ باوجود رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی آقا آپ تو جانتے ہیں کئی دنوں سے فاقہ کشی ہے، چولہے نہیں جلے ہیں، لیکن اتنے میں نبی جانے ہی والے رہتے کہ عائشہ کہتی رضی اللہ تعالی عنہ رکیے، ایک انصاری ایک پیالہ دودھ دے کر گیا ہے. یہ واقعہ اگرچہ ایک خاص ہے لیکن اس کی اہمیت کی عمومیت کو سمجھیے کہ عائشہ بھی کیا سمجھ رہی. ہونا تو یہ چاہیے ایک گلاس کی کیا حیثیت ہے تو پی کر ختم کر دینا چاہیے، لیکن رضائے نبی، صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے، ام المومنین کا عقیدہ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ، کہ رضائے نبی اس میں ہے کہ کچھ ماں ہے اور یہ کچھ تو ہے نا، دے دوں گی تو نبی خوش ہو جائیں گے اور مہر لگا دیں گے تو کامیابی مل جائے گی. کیا کہیں، کامیابی کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، کامیابی کی نیت ہے، کامیاب لوگ کامیابی کا احساس، یا اللہ دے دیا. یہ واقعہ پیش کرنے کی اصل وجہ ہے اب بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جانوروں پر بھی رحم، ہر ایک سے پیار، ہر ایک سے محبت، چونٹی تک کو بلا وجہ نہ ماریے. یہ جذبہ تو آپ لائیے
پھر دیکھیے حمید اللہ کی گونج نبی کی طرف سے، اور اللہ کا فیضان، ڈائریکٹ خدا کا فیضان آپ پر ہوگا الحمدللہ۔ آنے والی ہر بجلی کا مقابلہ پھر آپ نہیں کریں گے، اللہ پاک سیکورٹی گارڈ کی طرح بنا دے گا آپ کے آزو بازو میں فرشتوں کو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک قطرہ جو پانی کا گرتا ہے اوپر سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک فرشتے کو کہ اے فرشتے اس قطرے کو وہاں گرانا، وہ قطرے کو وہیں گرایا جاتا ہے۔ اتنے فرشتے گرتے ہیں۔ وہ پانی پاک جانتے کیوں ہے؟ آسمان سے اترنے والا پانی پاک اسی بنیاد پر ہے کہ اسے پاک فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ تو جو اللہ ایک پانی کے قطرے کا اتنا اہتمام کر سکتا ہے، امت محمدیہ کا کتنا اہتمام کرے گا اگر جو چاہتا ہے اللہ وہ آپ چاہنے لگے۔ اور وہ چاہت یہ ہے کہ میرے حبیب کو چاہو، میرے نبی کو چاہو، میرے نبی کے مقصد کو سمجھو، میرے نبی کی آنے کا مقصد سمجھو۔ اب میں نبی کیوں نہیں بھیج رہا ہوں؟ پریشانی تو ابھی موجود ہے، گمراہیاں تو موجود ہیں، ہدایت کے خلاف تو لوگ جا رہے ہیں، اور نبی کا آنا اگر ہدایت ہی کے لیے صرف ہوتا تو پھر اور بھی نبی کو بھیجتا، نبی کو نبی چلے گئے 63 سال کے بعد بھیج دیتا دوسرے نبی کو، کیونکہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بے راہ رویاں، ضلالت، گمراہیاں، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی نہیں بھیج رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا نہیں اب اول آخر انہی کو مانو، اول آخر انہی کو چاہو، بس دی اینڈ، اب نہیں۔ تو مقصد توحید ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کی خوشنودی، یہ پیغام میلاد۔ آپ اس سال 2 بات لے کر کے ایک دم جائیں۔ ایک پہلی بات عمل کی دنیا، اور دوسری بات ہر ایک سے پیار کیجئے، ہر ایک سے محبت کیجئے، ہر ایک پر آپ شفقت کے ہاتھ کو پھیریے، تلاشیے، ممکن ہو تو۔ ہم نے پیسہ دینے نہیں کہا ہے، لیکن جو ممکن ہو وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی پیغام میلاد کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ظاہری طور پر پریشان حال ہیں ہمارے بھائی، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کی آمد بہار کے صدق و طفیل میں ہم سب کی زندگیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کو ظاہری اور باطنی بلا و وبا سے محفوظ اور مامون فرمائے، ہر ایک کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک